کہ ہم بات کر رہے ہیں اس قرض حسنہ کی جس کا اجر دینے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ مختلف، کہیں کہا کہ ہمیں آخرت میں حصہ ملے گا، کہیں بتایا گیا کہ گناہوں کی معافی ملے گی، کہیں بتایا گیا کہ ہمیں اس سے کتنے گنا زیادہ جو ہے وہ دنیا میں لوٹایا جائے گا. سو یہ مختلف جگہ جہاں پر ترغیب دی گئی ہے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم اس وقت تک تم پا نہیں سکتے ہو بھلائی کو جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز راہ خدا میں جو ہے وہ قربان نہ کرو. تو آج ہم چونکہ زکوٰۃ اس کے مصارف کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اپنے علماء کرام کو خوش آمدید کہیں گے. زکوٰۃ کس پر لاگو ہے، کتنی لاگو ہے، اور کیا رمضان المبارک میں ہی دینی زیادہ افضل ہے یا کبھی بھی دی جا سکتی ہے، اور کس طرح سے ادائیگی اس کی جا سکتی ہے؟ پہلے علامہ صاحب سے پھر مولانا صاحب. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنی چھوٹی سی رائے پہلے یہ دینا چاہوں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اہمیت اور اس کے خد و خال اور یہ کہ جو نظام زکوٰۃ ہے قرآن پاک کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت اور بشریت کے لیے دیا ہے، اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو ہونی چاہیے. لیکن بہرحال چونکہ آپ نے ڈائریکٹ سوال کیا ہے تو میں صرف 1 منٹ کے لیے تھوڑا سا چاہوں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں چیلنج کیا ہے کہ اگر تم فأتوا بصورۃ یعنی صورت لے آؤ، آیتیں لے آؤ. بالکل. اور جو چیلنج ہے وہ کیا ہے؟ کیا یہ چیلنج ہے کہ لٹرلی جو کلچر، جو لٹریچر ہے، جو عربک لینگویج ہے، جو لغت ہے، وہ اس قدر ماشاءاللہ بے نظیر ہے کہ اس کی مثال نہیں لا سکتے. یہ ایک پہلو ہے، وہ بھی ہے. لیکن در حقیقت میں سمجھتا ہوں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت اور بشریت، کفار اور مشرکین کو چیلنج کیا اور آج تک اس چیلنج کو کوئی میٹ نہیں کر پایا، وہ کیا تھا؟ وہ یہ ہے کہ جو نظام پروردگار نے قرآن کے اندر ہمیں متعارف کروائے ہیں ان کی مثال کوئی نہیں لا سکتا. انسانیت اور بشریت کی بھلائی اسی میں، طبقات جو ہمارے ہاں پوری دنیا کے اندر مبتلا بے مسئلہ ہے، اس کا حل ہی یہ ہے کہ قرآن کے احکامات کے مطابق نظام زکوٰۃ کو، انفاق کو، صدقات کو، خمس کو لاگو کیا جائے. نمبر 1. نمبر 2، جہاں تک تعلق ہے کہ زکوٰۃ، نصاب زکوٰۃ، 10 چیزیں ہیں قرآن پاک کے اندر جن پر نصاب یعنی ہوتا ہے. 10واں احتیاط لازم ہے اور 9 چیزیں کنفرم ہیں، جس کے اندر سونا ہے، چاندی ہے، گندم ہے، جو ہے، کشمش ہے، اونٹ ہے، بھیڑ اور بکریاں. اچھا. تو یہ جو ہے نا نصاب، زمین نہیں ہے، زمین، پلاٹ، اس قسم کی چیزیں. اس پر عشر آتا ہے، اس پر عشر ہے. ٹھیک. وہ ٹرم الگ ہے، عشر ہے اس پر بھی. ٹھیک. یہ زکوٰۃ کی آپ نے جو ہے جی ٹھیک. تو اب ظاہر ہے وہ 10ویں جو ہے نا اس کے اندر بھی وہ ملک ہے اور یا مال تجارت ہے، لیکن احتیاط لازم کے طور پر. ٹھیک. اب اس کے اندر جو ہے نا وہ یعنی نصاب، اور اب ظاہر ہے ہر چیز کا نصاب اس کے حساب سے پھر جو ہے نا ڈیٹیل آتی ہے کہ 2.5% کے ساتھ. جہاں تک ماہ مبارک رمضان کا تعلق ہے، اس میں یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان در حقیقت چونکہ ہر چیز یعنی ہر عمل، جو معمولی عمل بھی کیوں نہ ہو، اس کا کئی گنا ثواب ہے، تو اس لیے پریفر یہ کیا جاتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں زکوٰۃ دی جائے، ماہ مبارک رمضان میں خمس کا حساب کیا جائے. ویلا جو زکوٰۃ ہوتی ہے وہ سال کی ڈیوریشن پر ہوتی ہے، یعنی 11 مہینے کے بعد 12ویں مہینے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان کو پریفر کیا جاتا ہے اس کی برکات اور رحمات اور کئی گنا ثواب کے حوالے سے. بالکل صحیح. اچھا مفتی صاحب، ایک سوال اور میں کر، جو لوگ صدقات دیتے ہیں اور وافر دیتے رہتے ہیں، زکوٰۃ کی کیلکولیشن اینولی کر کے یعنی سالانہ کر کے سال میں ایک دفعہ ادا کرنی ضروری ہے، یا جب وہ صدقات دے رہے ہیں ساتھ ساتھ وہ اپنی زکوٰۃ بھی نکالتے رہیں تو اس طرح سے بھی ادا ہو جاتی ہے اور مستحسن بھی ہے؟ حامدہ و مصلیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا اہم ٹاپک ہے، ٹائم چونکہ بہت کم ہوتا ہے اس لیے صحیح طور پر اس کا جو ہے احاطہ ہو نہیں سکتا. انفاق فی سبیل اللہ کی بے شمار صورتیں، راہ خدا میں خرچ کرنا، اور اس کا بیسک جو کانسیپٹ ہے شاہ صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا، یہ اسلام کے نظام معیشت کا ایک ستون ہے. بالکل. سوسائٹی، معاشرے سے غربت اور افلاس کے خاتمے کے لیے اگر کسی اسلامی ریاست کے اندر اس کو کما حق کو وہ امپلیمنٹ کر لیا جائے تو آج کے دور میں بھی وہ زمانہ لوٹ سکتا ہے جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تھا کہ ڈھونڈنے سے نہیں ملتا تھا، کہ لوگ ہاتھ پہ لیے پھرتے تھے، زکوٰۃ کوئی لینے والا ملتا نہیں تھا. ایسا ہے. اب یہ جو ماہ رمضان المبارک اور اس سے متصل شعبان المعظم کا مہینہ ہے،
اس کے بارے میں موجود ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر سخاوت کرتے تھے جیسے تیز جھکڑ چلتے ہیں اور اس میں ہوا رکنے کا نام نہیں لیتی، رحمت عالم کا دست سخا رکنے کا نام نہیں لیتا، ویسے ہی آپ اجود الناس ہیں پورے سال کے اندر، اور شعبان اور رمضان میں اس سے زیادہ ہو جایا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ جو ہے یہ تو ایک فریضہ ہے، آپ کا جو سوال ہے اس کا اسپیسیفک جواب ہمارے ناظرین کے لیے، کوئی جتنا مرضی انفاق کرتا رہے، صدقہ کرتا رہے، خیرات کرتا رہے، جب تک حساب کر کے جو صاحب نصاب ہے 52.5 تولے چاندی فقہ حنفی کے مطابق، یا 7.5 تولے سونا، یا اتنی اماؤنٹ، اور اس میں سے بھی حساب اس کا لگایا جائے گا۔ فقہ کی ایک ٹرم ہے انفع للفقراء، جس سے فقیر جو لوگ ہیں ان کو فائدہ زیادہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو سونے کا نصاب مشکل سے بنتا ہے، چاندی کا جلدی بن جاتا ہے۔ اس لیے آج آپ پڑھیں گے اخبارات میں، اور جو بڑے دارالفتاء ہیں وہاں سے جو آیا ہے 38,000 رکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروریات اصلیہ، حاجات اصلیہ، بندے کی لائف کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، ان سے اضافی جس کے پاس آج کے دور میں 38,000 روپے موجود ہے اور وہ مقروض بھی نہیں ہے، تو اس پر زکوٰۃ لازم ہے۔ اچھا، صرف 38,000، یہ یاد رکھ لیں۔ اچھا، اس کی اپنی ضرورت کی چیزیں، گھر کا سامان، سواری، یہ موجود ہے، اور اس پر قرض بھی نہیں اچھا، ہے۔ لیکن ہوتا ہے بعض اوقات، آج کل کا دور ہے نا، تو ہمیں پتہ ہے کہ 6 مہینے بعد ہم نے بچوں کی 3 مہینے کی فیس دینی ہے، جی جی جی، وہ اتنی اماؤنٹ بن جاتی ہے، یا 2-3 مہینے کے بعد بیٹی کی شادی کرنی ہے، رقم آج پڑی ہوئی ہے، اہم سوال ہے۔ عرض یہ ہے کہ اس کے لیے سال گزرنا شرط ہوتا ہے، اچھا، یعنی اتنی اماؤنٹ کسی کی ملکیت میں ہو، سال کے اول میں بھی، آخر میں بھی، درمیان میں کم زیادہ ہوتی رہے، اتنی کا مالک رہے، سال گزرے تو سال کے بعد اس پر زکوٰۃ لازم ہے، اور وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں ادا کرے، جب سال ہو جائے گا ادا کرنا ضروری ہو جائے گی۔ اور رمضان المبارک کو ترجیح اس لیے دی جاتی ہے کہ اس میں ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ اب کوئی صدقہ کرتا رہے، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، یہ یاد رکھیں، بس اتنی بات یہ ہے۔ اور اس میں بھی ایک جملہ میرا عرض سن لیں کہ اگر وہ زکوٰۃ مہینے کے حساب سے وہ نیت رکھ کے دے رہا ہے کہ میں 5,000 کسی مدرسے میں دے رہا ہوں، کسی فقیر کو دے رہا ہوں، اور اس کو لکھتا رہے، کاؤنٹ کرتا رہے، اور سال کے بعد زکوٰۃ کا حساب کرے، اس کی جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اگر وہ چلی گئی ہے تو اس صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ ارے سر، ایک سوال چھوڑتے ہوئے بریک کی طرف جاؤں گی۔ سوال یہ ہے کہ فرحان بھائی، شاہ صاحب، ہم اکثر دیکھتے ہیں بہت بڑے بڑے دسترخوان سج رہے ہوتے ہیں، لوگ عمرے کے ٹکٹ دے رہے ہیں، لوگ مفت علاج کے وہ دے رہے ہیں، لیکن ان کی کمائی جو ہے اس کا ذریعہ صحیح نہیں ہے۔ وہ حج بھی کر رہے ہیں، وہ عمرے بھی کر رہے ہیں، وہ الحاج بھی کہلا رہے ہیں، ان کے لنگر بھی کھلے ہوئے ہیں ان کی، لیکن کمائی ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب معاشرے میں بڑا ضروری ہے کہ ہم اس چیز کی ترغیب کریں کہ کیا اللہ تعالیٰ کو ایسے صدقات دینے سے اور ایسے زکوٰۃ مقبول ہیں، اور کیا حرام کی کمائی سے دیے گئے صدقہ، اور جو لے رہا ہے بیچارہ وہ تو مستحق ہے، اس کو تو نہیں اس سے غرض کے دینے والا جو ہے اس کی کمائی حرام کی ہے یا حلال کی۔